مطالعہ پاکستان کوڈ نمبر 202 کلاس میٹرک یونٹ 1 تا 12 علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی۔ آج ہم بلند خوانی کریں گے امتحانی مشق نمبر 4 یونٹ 10 تا 12 سوال نمبر 3 اور اس کے جواب کی۔ سوال نمبر 3، خارجہ پالیسی کی تعریف بیان کریں اور خارجہ پالیسی کے متعلق عوامل کی وضاحت کریں۔ جواب: جس طرح کوئی فرد معاشرے سے کٹ کر اپنی ضروریات پوری کرنے سے قاصر رہتا ہے، اسی طرح کسی بھی ملک کے لیے تقریباً ناممکن ہے کہ وہ دنیا کے باقی ممالک سے لا تعلق رہ کر اپنے مفادات حاصل کر سکے۔ خارجہ پالیسی کی تعریف: خارجہ پالیسی ایک طریقہ کار ہے جسے قومی حکومتیں اپنے معاملات اور دوسری ممالک سے تعلقات کی رہنمائی کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ خارجہ پالیسی کی خصوصیات: ایک ریاست کی خارجہ پالیسی اس کی اقدار اور اہداف کی عکاسی کرتی ہے اور عالمی میدان میں اس کے سیاسی اور اقتصادی مقاصد کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے نزدیک خارجہ پالیسی کا خاکہ 16 اگست 1949 کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کا خاکہ بیان کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ ہمارا مقصد اندر باہر امن ہونا چاہیے۔ ہم پرامن طور پر رہنا چاہتے ہیں اور اپنے پڑوسی ممالک اور پوری دنیا کے ساتھ خوشگوار دوستانہ تعلقات رکھنے کے خواہش مند ہیں۔ ہمارے پاس کسی کے لیے جارحانہ عزائم نہیں ہیں۔ ہم اقوام متحدہ کے چارٹر کے ساتھ کھڑے ہیں اور خوشی خوشی دنیا کے امن اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ خارجہ پالیسی کے عوامل: ہر ملک اپنی خارجہ پالیسی کا تعین کرتے وقت مندرجہ ذیل عوامل کو بنیادی اہمیت کا حامل سمجھتا ہے۔ نمبر 1، قومی سلامتی۔ خارجہ پالیسی متعین کرتے وقت قومی مفادات اور سلامتی کو بنیادی اہمیت دی جاتی ہے۔ کسی ملک سے تعلقات استوار کرتے وقت یہ بات مد نظر رکھی جاتی ہے کہ ان تعلقات کا ملکی وحدت، یکجہتی، قومی سلامتی پر کوئی منفی اثر مرتب نہ ہو اور ان تعلقات سے ملک کی اقتصادی، سیاسی اور فوجی مفادات متاثر نہ ہوں۔ نمبر 2، تاریخی اور جغرافیائی عوامل۔ خارجہ پالیسی مرتب کرتے وقت پڑوسی ممالک کے ساتھ روابط کے تاریخی پس منظر کو بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ پڑوسی ممالک کے ساتھ تنازعات کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی متعین کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تقسیم ہند کے تاریخی عمل کے دوران جو تنازعات اٹھ کھڑے ہوئے تھے، آج وہی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ناخوشگوار تعلقات کی بنیادی وجوہات ہیں۔ ان میں کشمیر کا تنازع سر فہرست ہے اور پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ناخوشگوار تعلقات کی سب سے بڑی وجہ بنا ہوا ہے۔ پاک بھارت تعلقات کی طرح پاک افغان تعلقات کی بھی جغرافیائی اور تاریخی عوامل کی روشنی میں تشریح کی جا سکتی ہے۔ قیام پاکستان سے بیشتر افغانستان نے پاکستان اور افغانستان کی سرحدی لائن کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے پاکستان کے بڑے حصے پر اپنے حق کا دعویٰ کر دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ افغانستان نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی رکنیت کی بھی مخالفت کی۔ ان تاریخی حقائق کی وجہ سے بہت عرصے تک پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات ناخوشگوار رہے۔ نمبر 3، نظریاتی عوامل۔ کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی مرتب کرنے میں نظریاتی عوامل کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ چونکہ پاکستان کا قیام اسلامی نظریے کے تحت عمل میں آیا تھا، اس لیے اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنا پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم نکتہ ہے۔ حرف آخر: خارجہ پالیسی میں نہ تو کوئی مستقل دشمن ہوتا ہے اور نہ کوئی مستقل دوست۔ وقت اور حالات کے تحت چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ پاکستان ہر معاملے میں ایک آزاد خارجہ پالیسی رکھتا ہے، خاص طور پر نیوکلیائی ہتھیاروں کا معاملہ ہو یا اسلحے کی خرید و فروخت کا۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی اقوام عالم کے اتحاد، پاکستان کے قومی مفادات کا تحفظ، فروغ اور ترقی کے لیے کوشاں ہے۔ سوال نمبر 3 کا جواب مکمل ہوا۔ ہمیں امید ہے کہ امتحانات میں آپ کو اس جواب سے بہت مدد ملے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اب تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیجیے تاکہ چوتھے سوال کا جواب آپ کو فوراً ہی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔